اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر تعریفیں اس خالق لم یزل و لا یزال کے لیے جس نے انسان کو عدم سے وجود بخشا اور پھر اس دنیا رنگ و بو میں مختلف قسم کی نعمات سے اسے نواز کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ انسان ان نعمات کے ذریعے سے اس خالق لم یزل و لا یزال کی معرفت حاصل کر سکے۔ ناظرین محترم، انسان اگر اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایک ایسی ذات کے ساتھ منسلک ہو جائے، ایک ایسی ذات اور ایک ایسی ہستی کے ساتھ مربوط ہو جائے کہ جو لامتناہی ہستی ہو، اور یہ انسان اس ہستی سے اپنی تمام تر ضروریات کو پورا کر سکے۔ اور اس رابطے کی بھی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ یہ رابطہ دیرپا اور تا ابد رہنے والا رابطہ ہو۔ اور دوسری جانب اگر نگاہ کی جائے تو اس ہستی میں بھی یہ خصوصیت موجود ہونی چاہیے کہ انسان کی مورد نظر جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ہستی ان تمام ضروریات کو بھی پورا کر سکے۔ تو یقیناً جب انسان ایک ایسی ہستی کی تلاش میں نکلتا ہے اور نظام ہستی میں نگاہ دوڑاتا ہے، جس شے پر بھی انسان کی نگاہ ٹکتی ہے تو وہ اسے اپنی طرح محتاج اور بے بس و لاچار پاتا ہے اور اسے فقیر محض تصور کرنے لگتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر میرا رابطہ قائم ہو تو یہ میری طرح محتاج ہے، بس یہ میرے ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو انسان اپنی اس جستجو اور اس تلاش کو جاری رکھتا ہے اور پہنچتا ہے باب توحید پر، اور یقیناً باب توحید ہی ہے کہ جو انسان کو ایک ایسی ہستی کے ساتھ ملاتی ہے کہ جو ہستی لامتناہی ہے، وہ غنی مطلق ہے اور وہی وجود مطلق ہے، جو انسان کی تمام تر ضروریات کو برطرف کر سکتا ہے، تمام ہی حوائج کو برآوردہ کر سکتا ہے۔ اور یقیناً ایسی ہی ایک ہستی کے ساتھ اگر رابطہ برقرار ہو سکے تو انسان اپنی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ تو توحید کے باب میں جب کہ اس کی اتنی اہمیت ہے تو عقل بشر بھی یہ درک کرتی ہے کہ جب ایک ایسی ہستی موجود ہے کہ جو اس قدر بافضیلت ہے اور اس قدر اعلیٰ ہے اور انسان کی تمام تر ضروریات کو برطرف کر سکتی ہے اور تمام تر حوائج کو برآوردہ کر سکتی ہے، تو عقل یہ درک کرتی ہے کہ انسان کو ایسی ہستی کی معرفت بھی ہونی چاہیے، کما حقہ اس کی معرفت بھی حاصل کرے۔ اور اسی معرفت کے سلسلے میں کہ جس کی جس قدر معرفت ہے اس کی اتنی ہی قیمت ہے، اور روایات میں بھی یہی ملتا ہے کہ اول الدین معرفت الجبار، کہ دین کی جو اکائی ہے، بنیادی اکائی کو یہی قرار دیا گیا ہے کہ جو معرفت جبار رکھتا ہو، معرفت خداوند رکھتا ہو، اس کی اس قدر ہی قیمت ہے، اور دین کی بنیاد و اساس اس کو قرار دیا گیا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پیام بعثت کی جانب سے توحید سیریز کا انعقاد کیا گیا، جس میں جناب احسن علوی صاحب اور محترم ڈاکٹر کوثر علی صاحب نے نہایت ہی عمدہ مطالب سے ہمارے ناظرین کو نوازا اور ایک نئی فکری اور عقلی انداز میں توحید کے مباحث کو ناظرین کے سامنے پیش کیا۔ یقیناً یہ پیچیدہ اور سنگین مسائل اور سنگین مباحث ہیں، لیکن ڈاکٹر کوثر علی صاحب نے اور احسن علوی صاحب نے نہایت اپنی کوشش و کاوش کے ذریعے سے نہایت سادہ اور عام فہم الفاظ میں ناظرین کی خدمت میں ان مطالب اور ان مباحث کو پہنچایا، اور ہم مشکور ہیں ان کے کہ نہایت ہی گران سنگ اور گران قیمت مباحث کو ہمارے ناظرین کے حوالے کیا۔ اس سیریز میں ہمارے مختلف ابحاث رہے اور مختلف عنوانات کو زیر بحث لایا گیا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہزاروں تشنگان معرفت الہی نے ان ویڈیوز کا مشاہدہ کیا اور ان کو دیکھا اور اپنی تشنگی کو برطرف کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں ایک کوئز کا بھی انعقاد کیا کہ جس میں تقریباً 90 تک افراد ہمارے ساتھ شامل رہے، اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ 55 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے تمام ہی
سوالات کو درست حل کیا تھا اور 25 کے 25 سوال ان کے درست تھے. اور یقیناً یہاں پر یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ خود یہ جو بحث ہے اس قدر اہمیت کے حامل یہ بحث ہے کہ جس نے بھی اس میں شرکت کی ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے. یقیناً جیسے کہ ہم نے ابتدا میں اشارہ کیا کہ یہ ہستی ہی ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے بھی اس کے ساتھ نسبت حاصل کر لی گویا وہ کامیاب ہو گیا. تو وہ افراد کے جو یہاں پر ہمارے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکے یا آج جو قرعہ کشی کا انعقاد ہوا ہے اگر اس میں نام نہ آئے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے. یقیناً حقیقی کامیابی یہی ہے کہ ہم نے ان مباحث میں غور و خوض کیا اور ہم نے اپنی فکری ایک سفر کا آغاز کیا. یقیناً یہی وہ سفر ہے کہ انسان من الخلق الی الحق کا سفر آغاز کرتا ہے اس سفر کا, اور یہ یقیناً معرفت تک پہنچنے کے لیے اس کی نہایت ہی ضرورت ہے. میں اطالہ کلام سے دوری کرتے ہوئے آتا ہوں اپنے مہمان کی جانب کے جنہوں نے ان مباحث کو آپ کے سامنے پیش کیا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر کوثر علی صاحب. نہایت زحمت کی آپ نے, بہت مشکور ہیں آپ کے, اور نہایت عمدہ مطالب آپ نے پیش کیے. ڈاکٹر صاحب ان مباحث کے حوالے سے چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, اور یقیناً ناظرین بھی اس حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ ابتدائی خیالات آپ کے اس عنوان کے حوالے سے کیا تھے. آپ نے کیوں ضروری سمجھا کہ توحید کے اس بحث کو ناظرین کے سامنے پیش کیا جائے, اور کس زاویے سے آپ نے گفتگو کی ہے؟ سب سے پہلے پیام بیست میڈیا کی پوری ٹیم واقعا مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام کامیابی کے ساتھ تمام جو ہمارے سننے والے ہیں اور ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کی خدمت میں پیش کیا. اور یہ موضوع اپنی عنوان کے لحاظ سے واقعا منفرد ہے, اور یہ میری اکیلے کی کاوش نہیں, پوری ٹیم نے اس پہ بیٹھ کے پیچھے پورا غور و خوض کیا اور اس نتیجے پہ پہنچی کہ وہ کون سا موضوع ہے جو اس وقت ہمارے نوجوانوں کی ضرورت ہے اور اس کو پورا نہیں کیا جا رہا. جی. ہمارے پاس الحمدللہ محراب و منبر ہے, ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے, ہمارے پاس جو ہے جرائد اور رسائل بھی ہیں, لیکن جس موضوع کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور جو ہمارے تمام انسانوں کے افکار کی, ایمان کی اساس ہے, وہ توحید ہے. بے شک. توحید کہہ دینے سے کہ ہم عقیدہ توحید پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ ایک ہے کافی نہیں ہے. لہٰذا اس موضوع پہ بات کرنے کا, سوچنے کا, سمجھنے کا موقع ملا, اور یہ تشنگی پہلے سے موجود تھی. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو آخری پروگرام تھا, آخری ایپیسوڈ تھی, اس میں ایک دن میں 100 سے زیادہ اس کے ویورز تھے, اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کی, طالب علموں کی, پروفیسرز کی, سب کی, پیر و نوجوان کی اور افا کی, سب کی ضرورت ہے. لیکن ہم نے اپنی فکری جو ہماری یہ یوں سمجھیے کہ ایک سطح فکری ہے, اس کے مطابق بہت سادہ زبان میں اس موضوع کو بیان کیا تاکہ اس کو سمجھے, کیونکہ یہ اساس ہے. جیسے کہ آپ نے امیر المومنین کا ارشاد گرامی ابھی بیان فرمایا کہ اول الدین معرفتہ یا معرفت الجبار, تو دین کی الف با دراصل کیا ہے؟ توحید ہے. تو یہ کہہ دینے سے کافی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے. لہٰذا وہ ایک کیسا ہے, اس پہ کیسے ایمان لیا جائے, اس ایمان کے لوازمات کیا ہیں, اس کے نتائج کیا ہیں. اگر میں خدا کو ایک مانتا ہوں تو میرا اجتماعی اور انفرادی اخلاق کیا ہونا چاہیے, میرا خاندان کے اندر فریضہ کیا بنتا ہے, بعنوان ایک طالب علم میرا کیا وظیفہ رہا ہے, بعنوان طالب علم میرا کیا مجھ پہ فرض ہے. اسی طرح بعنوان تاجر, بعنوان دکاندار, بعنوان ذاکر میں ایک مواحد ہوں, اور جو ہے مولا امیر المومنین کے امیر المواحدین ہیں, مولا المواحدین ہیں, ان کا میں ماننے والا ہوں. میرا کیا فرض بنتا ہے؟ تو بس جب میرا ہر فعل انفرادی اور اجتماعی توحید کے تناظر میں ہوگا تو انشاءاللہ میں فکری طور پہ بھی, عبادی طور پہ بھی, اخلاقی طور پہ بھی, مانوی طور پہ بھی, ہر جہت سے جو ہے وہ کیا کروں گا, ترقی کروں گا اور کمال کی طرف جاؤں گا. چونکہ جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہم دائماً اس ذات سے متصل ہیں. لہٰذا ناظرین سے
یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک اجتماعی سوچ کا نتیجہ تھا کہ اس موضوع کو انتخاب کیا. البتہ یہ موضوع تشنا ہے اور انشاءاللہ آنے والی ایپیسوڈ اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. شکریہ. آپ نے اپنے ان باتوں میں بھی اشارہ فرمایا کہ ایک اجتماعی کردار کیا ہونا چاہیے. جس طرح سے آپ نے اپنی ان ویڈیوز میں توحیدی مباحث کا ذکر کیا ہے اور ان کو بیان کیا ہے، اگر معرفت حاصل ہو تو امپلیمنٹ کر کے اس کو معاشرے میں انسان کی اجتماعی زندگی میں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے معرفت خداوندی؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے. مثلا دیکھیے، میں ایک آیت سے، یہاں قرآن کریم کی ایک آیت سے ہم استفادہ کرتے ہیں کہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے کیا ہے، آپ کو برائی اور بے حیائی سے کیا ہے، روکتی ہے. نماز کا کام کیا ہے؟ نماز ظاہر میں وہ کیا ہے، ایک انفرادی فعل ہے، لیکن پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اس انفرادی فعل سے، اگرچہ یہ انفرادی نہیں ہے لیکن ظاہراً اس کو کہا جاتا ہے کہ نماز آپ کا ذاتی اور انفرادی فعل ہے، اگرچہ یہ سطحی فکر ہے. نماز انسان کا انفرادی اور سطحی فعل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ ایک اجتماعی فعل ہے. اس کے ذریعے سے انسان کہاں تک پہنچنا چاہ رہا ہے؟ فحشاء اور منکر. فحشاء اور منکر کہاں؟ تنہائی میں انسان انجام دیتا ہے فحشاء منکر، اور کہاں پہ؟ اجتماع میں. اب کیا ہے کہ دیکھیں، ایک چھوٹا سا فعل ہے لیکن یہ کب نماز ہماری اس مرتبے تک پہنچ جاتی؟ جب یہ خدا سے متصل ہے، جب اس کے اندر پوٹینشل جو معراج والا ہے وہ انسان اس کو عملی کرے، تب اس نماز کا فائدہ ہے. ورنہ اگر ایک نماز انسان پڑھ رہا ہے اور وہ انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی کیا کر رہا ہے، برائی کرتا بھی ہے اور کیا کرتا ہے، فحشاء منکر کی دعوت بھی دیتا ہے، خود بھی مرتکب ہوتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، تو یعنی کیا، اس کی نماز قبول نہیں ہے. نماز کے خاص ثمرات ہیں جس کی طرف قرآن کریم یہ اعلان کر رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء. فحشاء کہتے سر عام جو برائی انجام دی جاتی ہے، تو سر عام یعنی اجتماع. دیکھیں، ایک چھوٹا سا ہمارا فعل ہے، نماز ہے، اگرچہ یہ ایک چھوٹا سا فعل اتنا عظیم ہے کہ انسان کو معراج تک لے کے جا سکتا ہے، یعنی اس کا پوٹینشل ہے. ہر نماز جو ہے وہ معراج نہیں ہے، بلکہ کیا، وہ جو خدا سے متصل ہے، وہ جو خدا کے حضور میں ادا کی جاتی ہے، جو خدا کی معرفت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. تو عرض کیا کہ اگر اس معرفت کے ساتھ، ایک فعل ہے نا نماز، اسی طرح روزہ بھی اسی طرح، یعنی یہ قرآن نے مثال دی ہے. البتہ یہ میرا اپنا تفکر ہے اور اس کی تفسیر نہیں کر رہا، یہ فقط تفکر کے مرحلے میں، کہ اگر جو سب سے عظیم ترین عبادت نماز ہے وہ آپ کو فحشاء اور منکر سے روک رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے باقی عبادات بھی آپ کو فحشاء منکر سے ان کو روکنا چاہیے. مثلا ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھ رہے ہیں اور فحشاء منکر ہو، حج کر رہے ہوں اور وہ آپ کو فحشاء منکر سے نہ روکے. تو بس عبادت کا فلسفہ اجتماع کے اندر ہے کہ آپ تاجر ہیں تو فحشاء منکر کی اجازت نہیں ہے، آپ کو غش کی اجازت نہیں ہے، مکسنگ کی اجازت نہیں ہے، 2 نمبری کی اجازت نہیں ہے. اور اگر آپ اجتماع میں ایک رہبر ہیں، چاہے خاندان کے رہبر ہیں، چاہے معاشرے کے رہبر ہیں، چاہے آپ ایک دانشگاہ کے اندر ہیں، یونیورسٹی کے اندر ہیں، اجتماع میں جہاں بھی، آپ اب ایک بینک کے اندر ہیں، اب جہاں بھی ہیں، تو کیا ہوگا، اگر یہ آپ کی عبادات توحید سے متصل ہیں سبحان اللہ، تو کیا ہے، ان کے ثمرات ہیں. پھر آپ کی زندگی اجتماعی اور انفرادی، اس میں کیا ہے، اس میں مسائل اور مشکلات نہیں ہیں جن کو آج ہم سامنا ہے، روبرو ہیں جن مشکلات سے. مثلا کیا، ہمارے اخلاقی مسائل، ہمارے معاشی مسائل، ہمارے معاشرتی مسائل، ہمارے اجتماعی مسائل. بس بنابر ان یہ اتنا خوبصورت اور لطیف ترین اور شریف ترین موضوع ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے دوستوں نے ہم اس ایک نقطے کے پر پہنچے کہ یہ موضوع اصلاً سوشل میڈیا سے غائب ہے، یوٹیوب سے غائب ہے. تمام موضوعات کو یہاں پہ پیش کیا جاتا ہے، توحید نہیں. اسی طرح ہماری زندگی میں تمام موضوعات ہیں اور توحید نہیں ہے. گویا اگر توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں. بس توحید کے اپنے ثمرات ہیں، اور ایک ثمرہ جو اور ایک پھل اور ایک نتیجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے اندر اپنے اصحاب سے اور اہل بیت سے کہا تھا آپ سب لوگ چلے جائیں،
میں اکیلا ہی کافی ہوں. کیوں؟ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور ان کا جو بیک اپ ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے. لہٰذا وہ دیکھتے ہیں کہ میں ایک ایسا منبع سے متصل ہوں کہ وہاں اقتدار بھی ہے، وہاں یا حیات بھی ہے، وہاں قدرت بھی ہے، وہاں کوئی ضعف نہیں. لہٰذا فرمایا کہ میں اکیلا ہی ان کے لیے کافی ہوں. وہ کربلا عالم بشریت کا جو دردناک جو ایک سانحہ ہے اس کو توحید کے سہارے پہ سید الشہداء نے گزارا. تو ہم اپنی زندگی کے چھوٹے موٹے مسائل ہمیں چاہیے کہ توحید کو ہم اپنا جو ہے وہ محور و مرکز قرار دیں. بنابراین اس موضوع کو اس لیے ہم اپنے سننے والوں کی خدمت میں اس کو ہم نے پیش کیا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جیسے کہ بہت ساری ویڈیوز آپ نے اس سیریز میں بنائیں اور یقیناً پھر بھی وقت کی نزاکت کا خیال رکھنا پڑتا ہے. یوٹیوب ہے اور ویڈیوز طولانی ہو جاتی ہیں اور آپ کو بھی شاید یہ مشکل پیش آئی ہو کہ جو آپ کا ما فی الضمیر ہے وہ کھل کر آپ بیان نہ کر پائے ہوں، اور لوگوں میں بھی یہ شوق پیدا ہوا آپ کی ان مباحث کے بعد کہ وہ اس پر تفصیلی مطالعہ کریں یا ریسرچ ورک کر سکیں. تو اگر کوئی شخص تفصیلی کام کرنا چاہے کون سی کتب کا مطالعہ کرے یا کن عنوانات کے تحت وہ مطالعہ کر سکتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ، جیسا کہ آپ نے فرمایا توحید ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی ابتدا کا بھی معلوم نہیں ہے معرفت کے اعتبار سے اور انتہا کا بھی. بیش مثلا ہم قرآن کریم کی مثال لیتے ہیں. خداوند متعال کا آخری پیغام ہے بشریت کی ہدایت کے لیے اور تا قیامت آخری پیغام. اس کا محور و مرکز کیا ہے؟ توحید ہے. آپ جس آیت کو بھی کھولیں وہ یا شروع توحید سے ہو رہی یا اس کے وسط میں توحید ہے یا اس کے آخر میں توحید ہے. لہٰذا ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں. سورہ حشر میں، سورہ حدید میں جو فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. وہی ہے، وہی اول، وہی آخر، وہی سب کچھ ہے. لہٰذا یہ کتنا خوبصورت موضوع ہے کہ جس کے اندر جو ہے اسرار و رموز بہت زیادہ پیچیدہ ہے. لہٰذا ایک سطح فکری جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب عوام کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ ایک گڈریا بھی کہے نہیں مجھے توحید کی ضرورت نہیں، یا ایک عارف کہے کہ مجھے توحید کی ضرورت نہیں ہے. نہ، سب کو اپنی اپنی ضرورت ہے اور وہ ایک ایسا سرچشمہ ہے کہ جس سے سب سیراب ہوتے ہیں اور ان کی تشنگی بڑھتی ہے، سیر نہیں ہوتے. بنابراین توحید کا موضوع جو ہے اس میں متعدد کتب بھی لکھی گئی ہیں، علماء نے بیان کیا ہے. لہٰذا فقط اور فقط معلومات کا نام توحید نہیں ہے. انسان جب تک جو ملا صدرہ نے اس آیت کو اپنے فلسفے کا محور و مرکز قرار دیا اور پہلی بنیاد قرار دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور یہ جو فقر ہے یہ فقر دائمی ہے. بنابراین اس فقر دائمی کو جب تک انسان ذہن میں رکھ کے مطالعات کتب کا نہ کرے اس کا کچھ فائدہ نہیں. وہ جنرل نالج ہے. آپ چاہے نہج البلاغہ اٹھائیں، صحیفہ سجادیہ اٹھائیں، چاہے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، چاہے علماء کی کتب جو لکھی ہوئی ہے. بنابراین پہلی معرفت یہ ہے کہ ہم دائماً محتاج ہیں. اس احتیاج کے ساتھ آپ توحید کے بارے میں جو ہے معلومات، اس کے اسماء و حسنہ کی، اس کے افعال کی، تو خود ہماری جو دعائیں ہیں وہ خود توحید کا کیا ہے؟ توحید کا ابلتا ہوا سرچشمہ ہے، تازہ. ابھی مثلاً آنے والے ایام میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں معروف ہے، دعائے عرفہ کے نام سے. توحید ہے. اس سے پہلے ماہ مبارک میں جو ہم نے جوشن کبھی، وہ سب توحید ہے. توحید کے علاوہ کیا ہے؟ کربلا توحید کی تجلی ہے. بنابراین ہماری مجلس، ہماری محفل، ہماری گفتگو کا محور و مرکز جب تک توحید نہیں ہوگا، ہمیں کتب کوئی خاص فائدہ دینے والی نہیں. لیکن اس ادراک کے ساتھ آپ کسی کتاب کو، کسی سادہ ترین کتاب کو، عقائد کی کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں کہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ، سلامت رہیں. اور بغیر کسی وقفے کے ہم چونکہ قرآن اندازی کا بھی انعقاد کیا گیا ہے، جن افراد نے پورے نمبر لیے ہیں 25 کے 25 سوال جن کے درست ہیں، اور اصولاً انہی کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے ناموں میں قرآن اندازی کریں. اور میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے 3 پوزیشنز کے لیے کچھ نام منتخب کریں یہاں سے، تاکہ
ان کے نام کا اعلان کیا جا سکے. پیام بیست ٹیم کے روئے رواں برادر جاوید کو میں انشاءاللہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی یہاں پہ تشریف لائیں جی. اور اس قرہ کشی کے جو نیک اس قرہ کشی کا جو نیک عمل ہے اس میں آپ شامل ہو جائیں اور مومنین کے دل کو سرور حاصل ہو جائے. جاوید بھائی تشریف لائیں گے؟ بسم اللہ. آئیے 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 تشریف لائیے. تو سب سے پہلے جاوید بھائی آپ ہماری رہنمائی کریں گے کس طرح سے؟ پہلے 3 پوزیشن کا اعلان کریں گے. یعنی پہلے 3 میں سے آپ ایک کا انتخاب کریں گے. اچھا تو وہ پہلا نمبر ہوگا. ہاں. پھر دوسرا اٹھائیں گے تو دوسرا اور تیسرا اٹھائیں گے تو تیسرا. اور باقی کیا ہوگا؟ باقی 5 انعامات ہیں 2000 کے انعامات کے لیے. جی تو آپ شروع کریں. بسم اللہ. جی بسم اللہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ. آپ اٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہ. جی نام کا اعلان کر دیجیے. پہلا نام ہے سیدہ تبسم نقوی. سیدہ تبسم نقوی. پہلی معذرت سیدہ شبنم نقوی. شبنم. سیدہ شبنم نقوی پہلی پوزیشن کے لیے ہمارے پاس نام نکلا ہے. سیدہ شبنم نقوی. آپ کو مبارک ہو سیدہ شبنم نقوی. ہماری خواہر اور بیٹی شبنم نقوی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کا پہلا انعام جو ہے وہ نکلا ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب دوسرے انعام کے لیے نام نکالیے. مہدی علی. جی دوسری پوزیشن کے لیے ہمارے پاس مہدی علی کا نام نکلا ہے. جناب مہدی علی سیکنڈ پوزیشن کے حقدار ٹھہرے ہیں. مہدی علی صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اب تیسری پوزیشن کے جی لیے تیسری پوزیشن کے لیے چلتا ہے. وفا زہرا. جی تیسری پوزیشن کے لیے خواہر وفا زہرا ہمارے پاس تیسری پوزیشن کی حقدار ٹھہری ہیں. وفا زہرا بہت مبارک ہو آپ کو بھی. ابھی ہم پہلی 3 پوزیشنز کے جو اعلانات ہیں وہ ہو چکے ہیں. 5 انعامات ایسے ہیں جو 2000 کے انعامات ہیں اور 5 نام ہم اب مزید نکالیں گے قرعہ میں سے اور ان کا اعلان کیا جائے گا. آپ اٹھائیے. جی منور حسین صاحب. منور حسین صاحب 5 انعامات میں سے 2000 کے 5 انعامات میں سے منور حسین کا نام نکلا ہے. مبارک ہو آپ کو منور حسین صاحب. جاوید بھائی آپ سے. جاوید بھائی. مرتضی شاہ. جناب مرتضی شاہ صاحب 2000 کے انعام کے مستحق ٹھہرے ہیں. مرتضی شاہ صاحب بہت مبارک ہو آپ کو مرتضی شاہ صاحب. محمد زین. جی محمد زین صاحب 2000 کے انعام کے مستحق ٹھہرے ہیں. محمد زین صاحب بہت مبارک ہو آپ کو. 2 باقی رہ گئے. جی 2 باقی رہ گئے ہیں ان 5 میں سے. ہماری خواہران زیادہ ہیں اور اللہ کرے ابھی کسی خواہر کا نکلے نام. جی دعا ہے. جواد علی. جی جناب جواد علی صاحب 2000 کے انعام کے مستحق ٹھہرے ہیں. جناب جواد علی صاحب. اور اب آخری پوزیشن ان میں سے 2000 کے انعام کے لیے آخری نام سائمہ گیلانی. خواہر سائمہ گیلانی صاحبہ بہت مبارک ہو آپ کو بھی. سائمہ گیلانی صاحبہ. جناب سائمہ گیلانی صاحبہ. تو یہ ہمارے قرعہ کشی کے نتائج تھے کہ جن میں 55 افراد نے فل مارکس حاصل کیے تھے اور قرعہ کشی میں جن کے نصیب میں یہ انعامات تھے ان تک انشاءاللہ پہنچا دیے جائیں گے. وہ اپنا اکاؤنٹ نمبر اور واٹس ایپ نمبر کے تھرو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور یقیناً جیسے کہ ابتدا میں بھی ہم نے یہ کہا کہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے توحیدی مباحث میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا ہو تو یہ حقیقی کامیابی ہے. باقی یہ اس وجہ سے تاکہ لوگوں کی تشویق ہو سکے اور ان کی حوصلہ افزائی ہو تاکہ اس سفر کو جاری رکھا جا سکے اور اس سفر میں رکاوٹ پیش نہ آئے اور مزید اس میں انشاءاللہ ترقی ہو سکے. انہی نتائج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.